रहमान साहब। بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب اسپیکر اور آپ کی وساطت سے تمام معزز اراکین ایوان، ہر چند کے اس ایوان کی عوامی نمائندگی پر ہمیں تحفظات ضرور ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پارلیمانی ذمہ داریاں بھی یہی ایوان نبھا رہا ہے اور ہم بھی اسی ایوان کا حصہ ہیں۔ اس سے قبل پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے 26ویں آئینی ترمیم پاس کی اور یوں سمجھیے کہ وہ ایک اتفاق رائے کے ساتھ تھا، اگرچہ ہماری بڑی اپوزیشن پارٹی نے اس سے لا تعلقی ظاہر کی، لیکن اس حوالے سے مذاکرات کا جو عمل 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک رہا، اس میں تمام پارٹیاں حکومتی بینچز پہ یا اپوزیشن بینچز پہ سب آن بورڈ تھیں، اور سیاست میں یہی ہوتا ہے کہ مذاکرات ہوتے ہیں، دونوں فریق ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، دلائل سے سمجھاتے ہیں، اور بالآخر مسئلہ ایک حل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی میں جناب اسپیکر دینی مدارس کے حوالے سے ایک بل بھی تھا، اور میں اس حوالے سے کچھ ہسٹری آپ کے سامنے بھی، ایوان کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ 2004 میں حکومت اور دینی مدارس کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ حکومت نے اس وقت مدارس کے حوالے سے 3 سوال اٹھائے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ دینی مدارس کا مالیاتی نظام کیا ہے، دوسرا یہ کہ دینی مدارس کا نصاب تعلیم کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ دینی مدارس کا تنظیمی ڈھانچہ کیا ہوتا ہے۔ ان تینوں سوالات پر مذاکرات ہونے کے بعد جب حکومت مطمئن ہو گئی تو اس وقت ایک قانون سازی ہوئی، اور اس میں اتنا ضرور کہا گیا کہ دینی مدارس اس حوالے سے محتاط رہیں گی کہ کسی طرح بھی کوئی اس میں فرقہ وارانہ تعلیم نہ ہو، شدت پر آمادہ کرنے والا کوئی مواد پیش نہ کیا جائے۔ البتہ تقابل ادیان کے حوالے سے اور تقابل مذاہب کے حوالے سے علمی بحث اگر استاد کرتا ہے تو وہ اس سے مستثنیٰ ہوگا۔ کچھ بعد میں مشکلات آتی رہیں، ہماری خفیہ ایجنسیاں وہ مدارس میں براہ راست جاتی تھیں، وہاں پر ڈرانے دھمکانے پریشان کرنے کا ایک سلسلہ چل رہا تھا،
جس پر سنجیدہ شکایت اٹھی اور 2010 میں ایک پھر معاہدہ ہوا کہ کسی بھی مدرسے کے حوالے سے کوئی شکایت براہ راست مدرسے میں جا کر نہیں کی جائے گی، بلکہ اس تنظیم سے کی جائے گی جس کے ساتھ اس مدرسے کا الحاق ہے۔ تو ہمارے نزدیک تو معاملات طے تھے۔ پھر اس کے بعد 18ویں ترمیم پاس ہوئی تو خود حکومت نے اس وقت یہ سوال اٹھایا کہ مدارس 1860 کی سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوتی ہیں، اور چونکہ اب وہ صوبائی مسئلہ بن گیا ہے، لہذا آپ وفاقی وزارت تعلیم کے ساتھ خود کو وابستہ کر لیں۔ یہ یعنی جیسے ہم ایک ڈاک خانہ تبدیل کر رہے ہیں دوسرے ڈاک خانے میں۔ پہلے ہم وزارت صنعت و حرفت کے ساتھ سوسائٹی ایکٹ، جو خالصتاً اسی لیے بنایا گیا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بننے والے جتنے ادارے کمپنیاں ہوں گی وہ سب اسی میں ہی رجسٹر ہوتی رہیں گی، اور اب آئیے وزارت تعلیم کے تحت۔ وزارت تعلیم میں بھی صرف آپ اس نسبت سے منسلک ہو کر رجسٹریشن کرائیں گے، اور جہاں صوبوں میں دفتر ہوں گے وزارت تعلیم کے، وہاں لوگ جا کر وہ رجسٹریشن کارڈ لے لیں۔ اس پر بات چیت ہوتی رہی، لیکن وہ ایکٹ نہیں بنا، وہ محض ایک معاہدہ تھا، اور وہ معاہدہ 3 باتوں پر مشتمل تھا۔ اس میں پہلی بات یہ تھی کہ دینی مدارس جن کی رجسٹریشن ہو چکی ہے وہ برقرار رکھی جائے گی، نئے مدارس کی رجسٹریشن پر حکومت تعاون کرے گی۔ دوسری بات یہ کہ دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹس کھول دیے جائیں گے، اور تیسری بات یہ کہ غیر ملکی طلباء جن پر پابندی ہے کہ وہ پاکستان میں تعلیم حاصل کریں، ان کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہوگی، اور 9 سال تک ان کو 9 سال کا ویزا دیا جائے گا۔ اس میں جو بعد میں ایجوکیشن ایک بورڈ بنا، اس کے تحت 12 مراکز بنائے گئے، یہ سب بات کے ایگزیکٹو آرڈرز ہیں، اس کا اس معاہدے سے کوئی تعلق نہیں۔ آج اگر کوئی اس کی بات کرتا ہے تو یہ پس از مرگ واویلا کی بات ہے۔ وہ معاہدہ حکومت کی طرف سے ٹوٹ چکا تھا کہ آج تک تنظیمات مدارس دینیہ سے وابستہ نہ تو کسی مدرسے کی رجسٹریشن ہو سکی ہے، نہ ہی کسی مدرسے کا اکاؤنٹ کھل سکا ہے، نہ ہی اس مدرسے کے لیے آج تک کسی ایک طالب علم کو ویزا دیا گیا ہے۔ ہاں، بعد میں کسی کے فیض سے مدارس توڑ دیے گئے۔ اب تک یہی 5 تنظیمیں تھیں، 5 بورڈز تھیں۔ اس کے بعد پتہ نہیں 20-25 بنا دی گئی، جس کا نہ 2004 کے حوالے سے کوئی کردار، نہ 2010 کے معاہدے سے کوئی کردار، اور نہ ہی اس کا کوئی ابھی جو ہماری قانون سازی ہو رہی تھی اس سے کوئی تعلق۔ الیکشن سے پہلے جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، تو میں نے جناب وزیر اعظم کی خدمت میں عرض کیا میاں شہباز شریف صاحب سے کہ یہ ایک مسئلہ ہے، الجھا ہوا ہے
اس کو پورا کریں۔ انہوں نے حامی بھری، بات چیت ہوئی، مدارس تنظیمات مدارس کے تمام قائدین کو بلایا گیا، ان کی مشاورت و مشارکت کے ساتھ اصول طے ہوئے، اور ہم نے اپنے موقف میں لچک دکھائی کہ ہمیں اعتماد میں لیے بغیر، ہم سے اجازت لیے بغیر آپ نے ہماری تنظیموں کو توڑا، اور وہ تنظیمیں کہ جن کو ہم نے تسلیم نہیں کیا سو مدارس آزاد ہوں گے، چاہے ادھر رجسٹریشن کرائیں چاہے سوسائٹی ایکٹ کے تحت کرائیں۔ ہم نے لچک دکھائی اس میں، اور اس پر جناب وزیر قانون جناب تارڑ صاحب ان کی طرف سے ڈرافٹ بنا، اور جس طرح معاہدہ ہوا تھا اسی کے مطابق ایک ڈرافٹ آیا اور یہاں ایوان میں پیش ہوا۔ اس ایوان میں اس کی پہلی خواندگی ہوئی، اور جب دوسری خواندگی شکوار ہو رہی تھی تو پتہ نہیں کہاں سے کیا ہدایات آتی گئیں کہ دوران قانون سازی اس قانون سازی میں تبدیلیاں لائی گئیں، اور پھر ہم نے کہا کہ ہم اس قانون سازی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ اس معاہدے، اس کمٹمنٹ جو ہمارے باہمی اتفاق رائے سے ہوا تھا، اس کا ضد ہے۔ معاملہ کٹائی میں پڑ گیا۔ اب اس ایوان کے اندر جس وقت 26ویں ترمیم پر بات ہو رہی تھی تو ہم نے اس میں کہا کہ بھائی وہ ایک چیز، ایک مرحوم بل، ایک معصوم بل، اس سے پہلے جس پر اتفاق ہوا اور جس کا یہاں قتل کیا گیا، آئیے اس کو بھی لے آئے۔ جناب اسپیکر، ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ ان مدارس کو اس بل سے نکال دیں، یہ بات میں واضح کر دوں، لیکن ڈرافٹ جو پاس ہوا ہے، بل جو پاس ہوا ہے یہاں سے، اس میں ان وزارت تعلیم کے تحت رجسٹرڈ مدارس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور یہ ڈرافٹ ہم نے نہیں بنایا، یہ حکومت کی طرف سے آیا۔ سو ہم نے اس کو بھی قبول کیا تھا، اس پر بھی چونکہ ہمارا کوئی اعتراض تو نہیں تھا، لیکن ہم نے قبول کیا اور پاس ہو گیا۔ جناب اسپیکر، بہتر ہوتا اگر آج اس وقت یہاں ایاز صادق صاحب موجود ہوتے تو ذرا میں ان کے روبرو عرض کرتا۔ یہاں 20 اکتوبر اور 21 اکتوبر یعنی 12 بجے کے بعد رات کے صبح تک یہ قانون قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا، سینٹ سے پہلے پاس ہو چکا تھا۔ سینٹ میں جب پاس ہو رہا تھا تو تاریخ 20 اکتوبر کی تھی، اور جب قومی اسمبلی سے پاس ہو رہا تھا تو تاریخ 21 اکتوبر کی تھی۔ اور جو ہی وہ پاس ہوا، میرے پاس جکرانی صاحب تشریف لائے اور مجھے انہوں نے کہا کہ سائن سیریمنی پریزیڈنسی میں ہو رہی ہے، فوری طور پر ہم نے وہاں جانا ہے، ناشتہ بھی وہیں کریں گے اور پریزیڈنٹ صاحب ان پہ دستخط بھی کر دیں گے۔ میں نے ہاں کیا، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد وہ پھر تشریف لائے اور کہا کہ یہ وہ فی الحال ملتوی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے حضرت کہ 28 اکتوبر کو جناب صدر اس بل پر ایک اعتراض بھیجتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ دونوں ایوانوں میں جب ایک بل آتا ہے تو جس ایوان میں آخر میں پاس ہوتا ہے اسی سے پریزیڈنسی میں جاتا ہے، اور وہاں سے کوئی آبجیکشن ہوتا ہے تو وہاں سے بھی اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس پھر آیا، کیونکہ یہاں آخر میں پاس ہوا اور آبجیکشن آیا، اور اسپیکر صاحب نے اس کی تصحیح کر دی، اس کو ایک قلمی غلطی قرار دے کر۔ اب آبجیکشن آیا، اسپیکر صاحب نے باقاعدہ آئین کا حوالہ دیا، آرٹیکل 75 کا،
اس آئینی حوالے کے ساتھ انہوں نے ان کے پاس جواب بھیجا، اور یہ 28 اکتوبر تھی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جناب صدر کو یہ بل موصول ہو چکا تھا، یہ علامت تھی اس بات کی کہ وہ موصول ہو چکا ہے۔ اسپیکر صاحب کی طرف سے جواب چلا گیا اور کہا کہ میں آرٹیکل 75 کے تحت اس کی اصلاح کر رہا ہوں، اور کر دی ہے، دستخط کر کے بھیج دیے، اور سینٹ کی طرف سے بھی مجھے یہ اطلاع ملی کہ وہاں سے بھی انہوں نے جو چیئرمین سینٹ تھے اس وقت، انہوں نے اس کو ہاں کر دیا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے ختم ہوا کہ جناب صدر نے اس پر کسی قسم کا دوبارہ اعتراض نہیں کیا، اس پر اپنی رائے پہ زور نہیں دیا، اسے پریس نہیں کیا، اور جب انہوں نے تسلیم کر لیا اور قبول ہو گیا تو اٹ مینس کہ ان کو ایک اعتراض کا حق حاصل ہے، دوسرے اعتراض کا حق پریزیڈنسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور اگر پہلی مرتبہ پاس ہو جائے تو پہلی مرتبہ پاس ہو کر کتنی دنوں میں صدر دستخط کرے گا؟ بظاہر آئین اس حوالے سے خاموش ہے، بظاہر آئین اس حوالے سے خاموش ہے، لیکن چونکہ صدر جناب عارف علوی صاحب کے وقت میں ایک بل یہاں سے گیا، انہوں نے اس پر 10 دن کے اندر دستخط نہ کیے، تو یہاں پر ایکٹ پاس کیا گیا، اس کا نوٹیفیکیشن کر دیا گیا۔ سو اگر آئین کا پہلا حصہ وہ خاموش ہے اس حوالے سے، لیکن نظیر قائم ہو گئی، اور اس نظیر کے تحت آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ صدر کا وہ اعتراض ویلڈ تھا اور اس کا جواب ہو چکا، اب اس کے پاس دوسرے اعتراض کا کوئی آئینی استحقاق حاصل نہیں۔ لیکن انہوں نے بعد میں کوئی 13 نومبر کو، یعنی 20 اکتوبر کے بعد یا 21 اکتوبر کے بعد